سورہ الانفال آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں باہمی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر مدینہ سے حق بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا تھا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا، اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے ہے۔ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ یاد کرو جب وہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونٹ طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست لے جائے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے۔ اے نبی، جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس تم یہ سزا چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا اپنے کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھی ہماری بات، ہماری حکمت، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ مانگتے تھے
تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے، تمہیں سزا دیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گی، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو، اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی پاتا تو انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا، اور اگر وہ انہیں سننے کی توفیق دے دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اس کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں گھیرے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور تم آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اور جان لو بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ الحمدللہ۔